ٹھیک ہے. لیکن خدا جب اپنا عہد باندھتا ہے اور ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور برکتوں کو، اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنی حضوری کو بھیج کر ہمیں آزاد کرتا ہے اور ہماری زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہیں. تو ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب، سب سے پہلے 15 باب. پیدائش اس کا 15 باب. خدا کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیں، خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم نے عہد کس کے ساتھ باندھا تھا؟ خدا روح کے ساتھ. ظاہر ہے خدا نیچے تو نہیں آ سکتا، اس کی روح ہے جو اس کے لوگوں کے اندر مینیفیسٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے. یہاں ہم جتنے بھی کام دیکھتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ خدا روح کرتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خدا روح کبوتر کی شکل میں اتر آتا ہے اور پھر وہ میریکلز کو، معجزوں کو، جو بھی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں خداوند انہیں اپنے لوگوں کے درمیان کرتا ہے. جب وہ اپنی مرادیں اپنی آسے لے کر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند اپنے آپ کو روح القدس کی صورت میں ظاہر کر کے ان سارے کاموں کو کرتا ہے. تو ابراہیم نے بھی جو عہد باندھا تھا وہ خدا کے ساتھ باندھا تھا، خدا روح کے ساتھ، کیونکہ خدا کیا ہے؟ جو روح ہے. اب یہ دیکھیں ایک روح ہے، جب ہم اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ روح تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر رہے گا. تو خدا کیا ہے؟ ابراہیم کے اندر رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور جو چیز آپ کے اندر رہتی ہے وہ کس چیز کو جانتی ہے؟ وہ آپ کی سوچوں کو بھی جانتی ہے، وہ آپ کے خیالات کو بھی جانتی ہے، وہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتی ہے، آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتی ہے. جو کچھ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہر چیز وہ آپ کے اندر سے جانتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے روح کے بارے میں لکھا کہ نہ صرف وہ ساتھ ہوگا بلکہ ہمارے اندر ہوگا اور وہی ہمیں خدا کے روح کی طے کی باتیں بتائے گا. تو اب ہم پیدائش اس کے 15 باب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلے ہم 12 پڑھیں گے، اس کے بعد 15. اب یہاں پہ ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ. اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے. ٹھیک ہے. خداوند نے ابراہیم سے کیا کہا کہ تو اپنے ناطے داروں، اپنے رشتہ داروں، مطلب اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، جو کچھ بھی تیرا جن سے تیرا رشتہ ہے تو ان کو کیا کر؟ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں انجیل میں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کسی کو بھی مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے ناطے دار اور رشتوں کو چھوڑ. تو اس نے جو خدا نے کہا اس نے وہ کیا، اس نے سارے اپنے ناطے دار اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. اب ان کو خدا نے چھوڑنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اب ہمیں تو نہیں نا خدا کہتا کہ اپنے ماں باپ چھوڑ دو. اسی کو کیوں کہا تھا؟ اس کو اس لیے کہا تھا کہ اس کا جو باپ تھا، اس کا ابراہیم کا باپ تارا، وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا. بڑے بڑے بت ان کے اس زمانہ میں ہوتے تھے. اس زمانہ میں نمرود ایک بادشاہ تھا. اس کی اگر آپ ابراہیم کی سٹوری، اس کی لائف سٹوری جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے اس کی پیدائش سے لے کر، یہ ہمیں تالمود کی کتاب میں ملتا ہے اور کلید القلموس میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کے کیا کون کون سے کام تھے. اور اس وقت جب ابراہیم پیدا ہوا تھا اس وقت نمرود وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اور وہ جو نمرود تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اس کا باپ جو تھا تارا وہ اس کے گھر میں ایک ملازم تھا. اور جس طرح سے اس کا آقا بتوں کی پرستش کرتا تھا اسی طرح سے اس کا باپ بھی بتوں کی پرستش کرتا تھا. اب جب ابراہیم پیدا ہوا تو اس وقت بھی ایک تارا چمکا تھا. میں نے اس کی پوری سٹوری ڈیٹیل وائز میں نے اس کی ابراہیم کو اسٹڈی کیا ہے. تو اس وقت ایک تارا چمکا تھا اور وہاں کے جو نجومی تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک چھٹکارا دینے والا پیدا ہوگا.
اور اس نے کیا کیا, اسی وقت جس طرح سے جیسے یسوع کا ستارہ چمکا تھا اور اس وقت کے وہ جو بادشاہ نے سارے بچوں کو مروا دیا تھا, تو اس نے کہا کہ جتنے بھی بچے ہیں چھوٹے یا جو پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں ان کو مار دیا جائے. تو تب کیا ہوا, جب اس کا باپ تارا تھا اس نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے پیدا ہوا ہے, تو میں کیوں اس کو مارنے کے لیے دے دوں. تو اس نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو چھپایا. لیکن کیا ہوا کہ اسی جگہ پر وہ نمرود جہاں پر رہتا تھا, یہ تارا جب اس کا نوکر تھا تو وہاں پر یہ رہتا تھا, وہاں پر اس کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اس نے کہا تارا تو نے مجھ سے جھوٹ بولا, تو نے اپنے بچے کو چھپا کے رکھا ہے. تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی, اس کا بھی بیٹا تھا اور اس کو آگے لایا گیا اور وہ قربان کیا گیا. کس کی جگہ؟ ابراہیم کی جگہ. مطلب جب ابراہیم پیدا ہوا تھا تو اس کو مارنے کا حکم دے دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ستارہ چمکا تھا, کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے اسے چن لیا تھا تاکہ یہ خدا کے لوگوں کو چھڑائے, خدا کے لوگوں کو چھڑانے کا وسیلہ بنے, تاکہ خدا اس کے ساتھ عہد باندھے. آج بھی اگر ہم کلام میں پڑھتے تو وہ کیا لکھا ہے, تیرا میں کون سا خدا ہوں, تیرے باپ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا. اس سے پہلے لوگ باپ کو جانتے تھے لیکن ایسے نہیں جانتے تھے, لیکن جب ابراہیم نے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو پھر لوگ خدا کو کس بات سے جانتے تھے, کس ورڈ سے جانتے تھے, کہ وہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. تو اب یہ سارا ہوا کیسے؟ پھر کیا ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا 10 سال کا ہی, اب اس کا نوح کی اس کی کنیکشن ہے پیچھے سے, مطلب اس کے جو آباؤ اجداد تھے, اس کے باپ دادا تھے, نوح سے ان کا کنیکشن تھا, اور سم کی نسل سے یہ تھا. ٹھیک ہے, تو سم کے گھر میں اس غار میں اس کو چھپا دیا گیا, اور اس کی ماں اس بچے کی جو دایا تھی اس کو اس جگہ پر رکھا گیا. اور جب اس کو اس جگہ پہ رکھا گیا تو وہاں پر ایک غار کے اندر رہتے تھے, یہ باہر نہیں جاتا تھا. وہاں پر ایک چھوٹا سا غار کے اندر سوراخ تھا, کہہ لیں کہ کھڑکی تھی. یہ بچہ وہاں پر کیا دیکھتا تھا کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اور پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہوتا ہے سب کچھ. اور یہ بچہ سوچتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ صبح کو بھی کرتا ہے, کوئی تو ہے جو یہ رات کو بھی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کے پیچھے ضرور ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے. جب یہ بچہ ہی تھا تب سے ہی اس نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ یہ خداوند کا چنا ہوا تھا. یہ نہ صرف اپنے, بے شک یہ تارا سے پیدا ہوا تھا لیکن خدا کا ہاتھ اس پر تھا. تو پیدائشی سے یہ کیا تھا, مخصوص کیا ہوا, خدا کا چنا ہوا بچہ تھا. تو جتنی دیر یہ اس غار میں رہا, اس نے دھیان لگانا شروع کیا خدا پر, کہ وہ ہستی جو اس نظام کو چلا رہی ہے, دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, میں اس کی پرستش کروں گا, کیونکہ سارا کچھ تو وہی کر رہا ہے. بت کی تو کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ تو یہاں بیٹھے, یہ تو خود سے ہل بھی نہیں سکتے. تو خدا نے اسے کیا کیا, کہا کہ تو اپنے ناطے دار اور رشتوں کو چھوڑ اور ان سے چلا جا. اب دیکھیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آپ اسے اپنے طور طریقے سکھائیں گے یا کسی اور کے سکھائیں گے؟ آپ اسے اپنے گھر کے طور طریقے سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا تھا, اس کو غار میں ایک جگہ علیحدہ کر دینے کا خدا کا پہلے سے ہی پلان تھا, تاکہ یہ ان طور طریقوں میں بڑھے ہی نہ. خدا نے اس کو علیحدہ, بے شک جب ہم خدا ہمیں لیتا ہے, ہمیں اپنے ساتھ چلاتا ہے, تو خدا ہمیں علیحدہ کر دیتا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہماری تیاری کا. تو ابراہیم کی اس تیاری کا ایک پروسیس تھا. اس کے بعد جب یہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ کے بتوں کو توڑ دیا, بڑا اس نے وہاں پر بتوں کا کھانا خراب کیا. تو اس وقت نمرود نے کہا کہ آگ سے جلدی بھٹی میں اسے ڈال دیا جائے. آپ نے دانیل کے بارے میں سنا ہے کہ اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا, دانیل کے ساتھ جو صدرک میثق اور ابدنجو تھے, ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا, لیکن وہاں پر ایک چوتھا شخص موجود ہوا اور اس نے ان کو بچا لیا. لیکن آپ ابراہیم کے بارے میں نہیں جانتے, ابراہیم کو بھی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تھا, لیکن خدا نے اسے آگ کی بھٹی سے بچا لیا. اس آگ کے اندر سے خدا نے اسے بچایا. اب دیکھیں, ایک بچہ جس نے سیکھا خدا کے بارے میں, جس نے خدا نے اسے کیسے سکھایا, دھیان لگانے سے, خدا پر, خدا کے ساتھ اپنا فوکس لگانے سے. بس اس کے اندر یہ سوچیں آتی تھی کہ نہیں, کوئی تو ہے یہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے, کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو وہ کون کر رہا تھا؟ وہ خدا باپ کر رہا تھا. اس نے پہلے اسے علیحدہ کر دیا تھا تاکہ یہ ان قوموں کے طور طریقے نہ سیکھے, ان لانتی بتوں کی پوجا نہ کرے, ان لانتی بتوں سے وہ نکل آئے. ٹھیک ہے, اور جب یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا اور وہ اس قدر اس کے خلاف ہو گیا, تو خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو لے اور یہاں سے نکل جا. پھر کیا کیا, سو تو باعث برکت ہو, اور جو تجھے مبارک کہیں
ان کو میں برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. ٹھیک ہے, اب ایک بچہ ہے, وہ بچپن سے ہی ایک روح کے ساتھ کنیکشن اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ روح کیا ہے؟ خدا روح ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اپنے بیوی کو, اپنے بچے کو, اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر چلا گیا, اور چلے جانے کے بعد خدا اس کے ساتھ تھا. اب دیکھیں, اگر کوئی ایک جگہ کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چھوڑ دے, تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اسے کتنی مشکل ہوتی ہے. آپ کو گھر بھی لینا پڑتا ہے, آپ کو وہاں پر جا کے اس روٹین سے ایڈجسٹ بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن ابراہیم کا خدا اس کے ساتھ تھا. وہ جہاں پر بھی جاتا تھا وہ بابرکت ہوتا تھا, وہ پراسپر ہوتا تھا, برکتیں اس کا پیچھا کرتی تھی. اور خدا ان کے کلام میں لکھا کہ وہ وہاں کا امیر شخص تھا. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اب ہم اس کے 15 باب میں پڑھتے ہیں. اب جب خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے؟ یا وہ خواب میں بات کرتا ہے, یا رویا میں بات کرتا ہے, یا اپنے روح کے تھرو دل میں. جب آپ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خدا بولتا ہے, آپ کو سنائی دیتا ہے کہ خدا بول رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ خدا کے بولنے کے طریقے کار ہے. یہاں پر خدا جو ہے وہ ابراہیم سے بول رہا ہے. 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا, اور اس نے فرمایا. رویا مطلب ویژن, جیسے آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کو کچھ دکھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو ویژن میں خدا نے اسے کیا بات کی ہے. اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. اب سپر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال. ڈھال کیا کرتی ہے؟ ہمیں بچاتی ہے. اور میں تیرا اجر ہوں, مطلب جو تو میرے لیے کر رہا ہے میں تیرا اجر ہوں. یعنی اگر دیکھیں, اگر آپ کے ماں باپ کی کوئی جائیداد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے. تو اس کی وراثت کون ہے؟ خدا نے کہا تیرا اجر میں ہوں. باپ اس کی میراث ہے, اجر ہے, مطلب جو تو کرے گا اس کے عوض میں تجھے میں ملوں گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہے؟ اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم نے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. مطلب اب خدا اس سے ملا ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو میرا اجر ہے, لیکن میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے, میں امیر ہوں, میرے پاس ہر چیز ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس دولت ہے, جانور ہے, ہر چیز ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بھیڑ بکریاں پالتے تھے, اور جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ امیر شخص ہوتا تھا. جانور, اونٹ, گدھے, بیل, سب کچھ یہ جن کے پاس زیادہ ہوتی تھی وہ سب سے امیر شخص ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میرا نوکر الیعزر دمشقی وہ میری ساری دولت کا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. مطلب دیکھیے, ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ کی دولت بچوں کو ملتی ہے, تو اب اس کو کیا ہے جی, یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے. اب خدا نے اسے صرف دولت ہی نہیں دی تھی, خدا نے اسے اور کیا دیا تھا؟ خدا نے اسے اپنا روح دیا تھا. کیا خدا نے کہا کہ میں تیرا اجر ہوں. اب مطلب اجر وہ مر جاتا تو وہ تو ختم ہو جاتا, اس کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا. تو خدا نے اسے کہا, فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر, اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا اگر تیری اولاد ایسی اور کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. اب اگر ہم دیکھیں تو جب یہ نکلا تھا اپنے ناطے داروں رشتے داروں کو چھوڑ کر, تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کے 4 باب میں, اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا. 75 ایئر, مطلب 75 برس کا تھا. اس وقت تک اس کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی. اس کے بعد خدا نے اسے وعدہ کیا کہ باہر نکل, آسمان کے تاروں کو دیکھ, میں نے تیری اولاد ایسی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم خداوند کے کلام میں سے اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں جیسے خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. ٹھیک ہے, باپ دادا کی بدکاری کی سزا تو ملتی ہے, تو کیا خداوند کو قبول کرنے کی کا اجر, خداوند کو قبول کرنے کی میراث وراثت وہ نہیں ملتی؟ وہ بھی ملتی ہے. اور خداوند کیا کہہ رہا ہے, جو تو نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے, مطلب وہاں پر کیا لکھا ہے, اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. مطلب راست باز جو بالکل ٹھیک خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے,
वो रास्तबाज शख्स है। मतलब तूने इस बात पर यकीन किया इसलिए वो तुझे औलाद देगा, और औलाद भी कैसी, आसमान के सितारों को गिने। क्या आप आसमान के सितारों को गिन सकते हैं? ना आप आसमान के सितारों को गिन सकते हैं, ना ही आप उसको रेत के जरों को गिन सकते हैं, ठीक है। और उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूं जो तुझे कसदियों की ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। किस मुल्क में खुदावंद उसको लेके गया था? मुल्क के कनान में। लेकर तो गया था मुल्क के कनान में, लेकिन उस वक्त उसे दिया नहीं, ठीक है। रहता भी तो था वो मुल्क के कनान में, ठीक है। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बच्चिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनके बीच से 2 टुकड़े किया, मतलब जानवरों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े, मतलब कुर्बानी के लिए उसे लेके गए, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हंकाता रहा। मतलब उसने जानवरों को ज़िबा कर दिया, बयाबान में है वो, उसने जानवरों को ज़िबा कर दिया है, और वो बयाबान में जब उन जानवरों को उसने रखा हुआ है, अभी उसने सिर्फ उनको ज़िबा किया है, उनकी कुर्बानी चढ़ा के, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है उनका खून डेला जाता था और खुदावंद उस कुर्बानी को कबूल करता था, फिर आग आती थी। अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो पर आगे क्या लिखा है, उन पर क्या हो गए, कव्वे और चीले। अब कव्वे और चीले, अगर हम खुदावंद के कलाम में इसको पर गौर करें तो क्या चीज है ये? कव्वे और चीले वो लानते हैं जो बाप दादा की बदकारी की सजा होती है, और वो आपका पीछा करती हैं। कव्वे और चीले क्या है जी? वो लानते हैं जो बाप दादा ने गुनाह किया होता है, वो बाप दादा की बदकारी की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। हम इसको आगे पढ़ते हैं, फिर मैं इसका आपको डिटेल में बताती हूँ। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तो सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीढ़ी में दफन होगा। हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट आयत है वो 16वीं आयत है, और वो 4थी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। कितनी पुश्त तक? 4थी पुश्त तक। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि बाप दादा की बदकारी की सजा 3री और 4थी पुश्त तक। अब ये बाप दादा की बदकारी की सजा हम पर से टलती कैसे है? जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, ठीक है। हम यीशु को कबूल करते हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम उस लानत से, उस गुनाह से हमारा कफारा हो जाता है, क्योंकि यीशु इस दुनिया में आया इसलिए कि हमारे गुनाहों का कफारा दे। तो हम ये जानते हैं कि वो क्यों ना उस वक्त उस मुल्क के वारिस हुए, क्योंकि अभी वो जो उनके बाप दादा की बदकारी की सजा थी, वो कव्वे और चीले जो अभी तक उसका पीछा कर रही थी और उसकी कुर्बानियों पर आग नहीं आने दे रही थी, उस कुर्बानी को जब वो खुदा के हुजूरी में चढ़ा रहा था, जो खुदा ने उसके साथ अहद बांधा था, उस कुर्बानी पर वो आग आने नहीं दे रही थी, बल्कि उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। वो क्या थी? वो लानतें थी बाप दादा की। अब उस बच्चे ने तो कबूल किया, वो खुदा के साथ चला है, लेकिन उसकी नस्ल, उसकी आंखों के सामने उसे ये बरकत नहीं मिली। खुदा ने कहा कि तेरी औलाद को मैं ये बरकत दूंगा, क्योंकि अभी वहां पर आगे भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। मतलब जो गुनाह वहां पर हो रहे थे, जिनके सबब से खुदा ने वहां पर सजा लानी थी, वो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। कोई भी सजा जो है ना वो एक दम में नहीं मिलती। शैतानी लोगों, ये जादूगरों के हिसाब से वो सजाएं देते हैं लोगों को, ठीक है। वो सब कुछ ऐसे काम करते हैं, लेकिन खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है, चाहे हम दुआ भी उसके हुजूर करें, चाहे हम उससे कुछ मांगे भी, चाहे हम जो भी उसके साथ कनेक्शन रखें, वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, ठीक है। और सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हत्तियों और फर्जियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जर्जासियों और यबूसियों समेत मैं तेरी औलाद को दूंगा। ये क्यों खुदा देगा? ये वो सारी कौमें थी जो जादूगरी और बुत परस्ती करती थी, जो खुदा को नहीं मानती थी,
खुदा ने कहा कि ये कौमें, इनको मैं गारत करके इनका मुल्क तेरी औलाद को दूंगा। क्यों? क्योंकि ये खुदा के साथ चल रहा था। आज जब भी हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारे साथ भी अहद बांधता है। ये आज का जो हमारा सीखने का इस टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब हम खुदा के साथ रूह और सच्चाई से चलना शुरू करते हैं तो खुदा हमारे साथ अहद बांधता है, और फिर वो उनके बेनिफिट्स हमें भी देता है और हमारी नस्लों तक भी उनके बेनिफिट्स जाते हैं। ठीक है, तो खुदा ने उससे जो अहद बांधा था, खुदा ने उससे कहा कि ये मुल्क कनान, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें दूध और शहद बहता है, मतलब वो ऐसी जरखेज जमीन थी कि वहां पर आसमान से ओस भी खुद पड़ती थी, वहां पे वक्त पर बारिश होती थी, वहां पे हर चीज वक्त पे होती थी, वक्त पे फसल उगती थी और वो फसल तबाह भी नहीं होती थी। मतलब वहां पर हर चीज जो इंसान की बरकत के लिए जरूरी होती है, मतलब खाने की कोई चीज की कमी नहीं थी, हर चीज वहां पर कसरत से थी। तो खुदावंद जब अहद बांधता है तो अपने लोगों के लिए क्या करता है? हर चीज कसरत से मुहैया करता है, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो आपका पीना हो, चाहे वो आपके घराने की जिम्मेदारी हो, चाहे वो आपकी नस्लों की जिम्मेदारी हो। तो खुदावंद कहता है कि तू मुझ पर ईमान लाएगा, तू मेरे रूह के साथ अपना अहद बांधेगा तो मैं तेरी नस्लों के साथ अपना अहद बांधूंगा और तेरी नस्लों को किसी चीज की कमी ना होगी। तेरे बाप दादा जो बदकारी के सबब से जिन चीजों से महरूम थे वो मैं तेरी नस्लों को दूंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ अहद बांध लिया है, क्योंकि तू मेरे साथ जुड़ गया है, तूने मुझे अपनी जिंदगी में ले लिया है, तूने मुझे कबूल कर मुझे अपने अंदर आने की दावत दी है। अब ये देखिए, जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो क्या होता है? कहने के बाद दिल है, हमारा दिल है एक दरवाजा है, हम क्या करते हैं? खुदा के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। खुदा यीशु भी तो ये कहता है कि मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। वो दरवाजा कौन सा? वो हमारे दिल का दरवाजा है, और यीशु चाहता है कि जो उसको खोले मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। खुदा हमारे साथ खाना क्या है जी? रफाकत। मैं उसके साथ रफाकत रखूंगा। ठीक है, तो जब हम अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं खुदा बाप के लिए, खुदा रूह के लिए, यीशु मसीह के लिए, तो वो हमारे दिल के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर वो हमारी रूह पर कब्जा कर लेते हैं, फिर वो हमारे बदन पर कब्जा कर लेते हैं और वो बरकतें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हालेलुया। अब हम इसकी 18 चैप्टर पे आएंगे और इसकी 16 से हम 19 आयत को पढ़ेंगे। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। अब ये देखें, इब्राहिम को खुदा के फरिश्ते नजर आए और खुदा क्या बोल रहा है कि क्या मैं वो बात जो करने को मैं इब्राहिम से पोशीदा रखूं? मतलब जब आप खुदा के रूह के साथ, खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो तब खुदा का रूह आपके ऊपर बड़े बड़े भेदों को खोलता है, उससे पहले नहीं खोलता। जब आपकी खुदा के साथ फेलोशिप होती है, जब आपका खुदा के साथ कनेक्शन होता है तो भेद खुलते हैं। विजन में, ख्वाब में, रोया में, खुदा के साथ कलाम की स्टडी में, खुदा के साथ बातें करने में वो बड़े बड़े भेद खुलते हैं। तो खुदावंद कह रहा है जो कुछ मैं करने को हूं क्या मैं उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तक वो अपने बातों को अपने नबियों पर आया ना कर दे तब तक वो किसी बात को नहीं करता। तो इब्राहिम क्या था? उस वक्त नबी था। नबी कौन होता है? वो जो जिसका खुदा के साथ पूरा कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू खुदा बोलता है, जिसके थ्रू कौमों से, उम्मतों से वो बात करता है। और यहाँ पर खुदा कह रहा है इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। मतलब एक का नहीं कहा मतलब कि जो मेरी नस्ल होगी वही बरकत पाएगी, नहीं, बल्कि कहा कि उससे कौमें बरकत पाएंगी। एक बंदे ने खुदा को कबूल किया और वो कौमों की बरकत का सबब बन गया। जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा है अल मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। ठीक है, तो खुदावंद एक बंदे के साथ ऐद नहीं बांधता, खुदावंद फिर उसकी नस्लों के साथ ऐद बांध देता है, उसके घराने के साथ ऐद बांध देता है। वो उनके साथ साथ चलता है, उनका बाप होता है और उनकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, और अगर हम इसको अगली जो है तो उसमें देखते हैं, खुदा कहता है वो जो रूह है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके अंदर बाहर दिल दिमाग सोचों ख्यालात को जानती है। खुदा को इब्राहिम की वफादारी का पता था कि वो मेरे साथ कितना वफादार है, इसलिए वो कहता है
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو ان کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا. مطلب خدا کو صرف اس کا پریزنٹ ہی نہیں پتا, خدا کو اس کا فیوچر بھی پتا ہے, اس کی وفاداری کا فیوچر, ایک انسان کا فیوچر. یعنی جو اس نے خدا کے ساتھ اپنے بچپن سے اب تک وفاداری کی ہوئی تھی, خدا کو وہ وفاداری پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے جی, یہ چلے گا, اور نہ صرف یہ خود چلے گا, یہ تو اپنی نسلوں کو وصیت کر دے گا. تو یہ خدا ہمیں کلام کیا بول رہا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری نسلوں کو وصیت کرنا ہر ماں باپ کا, اپنے گھرانے کے فیملی ممبرز کا فرض ہے. اب یہ نہیں آپ کے گھرانے میں ایک ممبر جو ہے وہ غلط کام پہ لگا ہے, چل انہوں لگا رہنے دے, اسے بھی بتانا ہے کہ خدا نسلوں کو برکت دیتا ہے. گھر کا کوئی بھی ممبر گناہ میں نہ پڑ جائے, گھر کا کوئی بھی ممبر جادوگری میں نہ پڑ جائے, کوئی بھی ممبر خدا سے دور نہ ہو جائے, ان کو سکھانا ہے. مطلب ابراہیم نے پوری ذمہ داری لی ہوئی ہے نسلوں کی, کیونکہ خدا نے وعدہ ہی اس کی نسلوں سے کیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے اس کے 22 باب پہ آتے ہیں. اب اس کے 22 باب میں دیکھیں کہ جب یہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے اسحاق, تو جب یہ پیدا ہوا تو ابراہیم کتنے سال کا تھا؟ 99 سال کا تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہ اس ملک سے نکلا تو کتنے سال کا تھا؟ 75 سال کا تھا. اب کتنے سال اس نے ویٹ کیا؟ ٹھیک ہے, اس ویٹ کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, اور خدا اسے کلام میں کہتا ہے, ہم اس کی 22 آیت کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. ان باتوں کے بعد ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. اب دیکھیں خدا نے آپ کو ایک بڑی برکت دینی ہے, خدا نے آپ کو نسلوں قوموں امتوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرانا ہے. تو خدا کیا کرتا ہے؟ پہلے آزماتا ہے. اب خدا کو تو پتا تھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو قربان نہیں کرنا, جسٹ خدا اس کا کیا کر رہا تھا؟ ٹیسٹ لے رہا تھا. کیا لکھا ہے ادھر؟ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے دوں گا بتاؤں گا, سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. سوختنی قربانی وہ قربانی ہوتی ہے جس پر آگ آتی ہے, مطلب اسے تو ذبح کر, پھر اس پر آسمان سے آگ آئے گی اور اس قربانی کو میں قبول کر لوں گا. یہاں پر ہم نے کیا ورڈ پڑھا کہ خدا اسے آزما رہا تھا, خدا نے اسے مارنا نہیں تھا, خدا نے اس کی قربانی نہیں لینی تھی, لیکن خدا یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ مجھ سے زیادہ اپنی اولاد کو محبت تو نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو خدا اسے آزما رہا تھا کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ محبت دکھائی ہے, کیا یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے چھوڑ تو نہیں دے گا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا, اور سوختنی قربانی کے لیے چھریاں لی, لکڑیاں چیری, اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی, اس جگہ کو دور سے دیکھا. کیا کیا جی؟ اس نے سوچا ہی نہیں ہے. اچھا, ایک بچہ ہے 99 سال, ایک بندہ 100 سال تک ہو چکی اس کی عمر, تب وہ پیدا ہو رہا ہے اور خدا اسے کہہ رہا چل اسے سوختنی قربانی کے لیے گزرانا. لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے وفاداری کو قائم رکھا. پچھلے دنوں میں خدا ان کے کلام میں سے حنا کے بارے میں پڑھ رہی تھی. تو حنا کے اولاد نہیں تھی, اور جب حنا کے کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ جب ایلی کاہن کے پاس ہیکل میں اس جگہ پر گئی تو وہاں پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نرنینہ بخشے تو میں اسے تیرے لیے دے دوں گی. تو ایلی نے اسے دعا دی, جا جیسی تیری مراد ہے تیرے لیے ویسا ہی. اب اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر گئی اور اس کے بعد اس کے بیٹا پیدا ہوا, اور ہر سال وہ اس کا شوہر وہ سارے کیا کرتے تھے, وہاں پر ہر سال کی قربانی چڑھانے کے لیے سیلا میں جاتے تھے. وہ سیلا وہ جگہ تھی جہاں پر خدا کے عہد کا صندوق تھا, اور وہاں پر وہ گئے. لیکن جب تک وہ بچے کا دودھ نہ چھڑایا کہ اس کی ماں نے کہا میں اسے نہیں لے گی, وہاں پر نہیں جاؤں گی. اور جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ حنا اپنے بیٹے کو لے کر ہیکل میں گئی اور وہاں پر اپنے بیٹے کو چھوڑ آئی. اور خدا ان کے کلام میں وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے وہ ظاہر ہے بچہ 2-3 سال کا ہوگا, چلے کہہ لیں 5 سال تک اس کا اگر دودھ چھڑایا گیا, 3 جو بھی یہ ڈیٹیل نہیں وہاں پر لکھی, تب تک اس کے کوئی اور اولاد نہیں تھی, صرف کیا تھا اکیلا ہی ایک سیموئل تھا. اب اس کی جو سوتن تھی اس کی اولاد تھی, لیکن اس کی اولاد نہیں تھی, وہ اسے چڑھاتی تھی.
اب ایک عورت ہے, اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے آگے اولاد بھی نہیں ہو رہی, لیکن جو اس نے منہ سے بات کہی تھی وہ اس کے اوپر کھڑی رہی ہے کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے تیرے لیے دے دوں گی. مطلب جو ورڈ وہ بول کے آئی تھی اس جگہ پر, اور خدا نے اسے وہ بیٹا بخش دیا تھا, اس سے وہ نہیں مڑی. مطلب وہ اپنا بیٹا دے کے آئی. اگر ہم دیکھیں آج کل ہمارے اس دنیا میں, تو مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی. باپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مائیں نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہے جی, وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئی ہے. کیا اس نے کیا؟ جو اس کے منہ سے نکلا اس نے اس کو پورا کیا. ابراہیم کے بھی جو منہ سے نکلا اس نے پورا کیا کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا, میں اپنی وفاداری کو ثابت کروں گا. اسی لیے اس کے ساتھ, اس کی نسلوں کے ساتھ عہد باندھا گیا. اور عہد کس نے باندھا ہے جی؟ خدا روح نے باندھا ہے. خدا نے عہد باندھا ہے, اور جو عہد خدا باندھتا ہے وہ اسے توڑتا نہیں ہے. انسان تو بے وفا ہو سکتا ہے لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بے وفا کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے اگر ہم 22 باب کی 15 آیت میں ہم پڑھیں, اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا. خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا. اب آپ کہیں گے نہیں جی, اس سے پہلے تو اس کا ایک اسماعیل, اس کا بیٹا ایک اور بھی تھا, اکلوتا تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں نا وہ اس کا اکلوتا تو نہیں تھا, لیکن کیا ہوا تھا, خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے چلے گی, اسماعیل سے نہیں چلے گی. تو اسے اور اس کی ماں کو نکال دے. تو وہ اسے اور اس کی ماں کو نکال چکا تھا. ٹھیک ہے, تو اب صرف کیا تھا, اسحاق اس کا صرف اکلوتا بیٹا تھا. اور دریغ نہ رکھا, اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. اب پھاٹک کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب سمسون کے بارے میں تھا کہ سمسون نے کیا کیا, جو ایک کہہ لیں کہ ایک شہر ہے, اس کے گرد دیوار بنائی جاتی ہے. اس کے گرد جب دیوار بنائی جاتی ہے تو ایک اس کا دروازہ تھا. ٹھیک ہے, وہ پھاٹک ہوتا ہے, اس کے اندر شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور باہر ایک دروازہ ہے, اسی دروازے سے لوگ اندر جائیں گے. اور وہ شہر کس لیے بنائی جاتی تھی؟ محافظت کے لیے, تاکہ دشمن چاروں سائڈوں سے ان پر حملہ نہ کر سکیں. اور انٹری کہاں سے ہونی ہوتی ہے؟ اس گیٹ سے, اس پھاٹک سے. تو خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے, تیری اولاد تیرے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. مطلب جس شہر میں تیرے دشمن ہوں گے وہاں کے جو کھلے دروازے ہیں, وہ جو دروازے ہیں ان پر میں تیری اولاد کو بٹھا دوں گا. مطلب تیری اولاد تیرے دشمنوں پر قبضہ کرے گی. اور وہ قبضہ کیا تھا؟ ہتمونیوں, موابیوں, کنانیوں کو مار کر ملک کنعان کو دینا تھا, کہ تیری اولاد اس کی وارث ہوگی, مالک ہوگی, اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کہ تو نے میری بات مانی. اب ہم نے سارا ابراہیم کے بارے میں تو پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ابراہیم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا, اس نے وفاداری کی, اور اس وفاداری کے عوض میں خدا نے اس کی ساتھ نسلوں کے ساتھ عہد باندھ لیا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اس کے 24 باب کی 63 آیت. اب بیٹا ہے, ظاہر ہے اگر اب آپ دیکھیں کوئی بھی اولاد جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, جا تو آ کے میری طرف سے, تو میری نسل سے ہی آ کے, تو میری جداد کا حصہ نہیں ہوگا, وارث نہیں ہوگا. اب ابراہیم کے بعد جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اسحاق, وہ کیا کر رہا ہے؟ خداوند کے کلام میں سے 24 باب اس کی 63 آیت میں لکھا, اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا. کیا کر رہا ہے جی اسحاق؟ خدا پہ دھیان لگا رہا ہے. جو اس کے باپ نے اسے وصیت کی تھی وہ اس وصیت پر قائم ہے, وہ اس وصیت پر قائم ہے, اور ویسے ہی وہ کام کر رہا ہے جیسے اس کا باپ کرتا تھا. باپ کے ساتھ, باپ روح کے ساتھ وہ اپنا کنیکشن بنا کے, دھیان لگا کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی نسل آگے سے بابرکت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا اسحاق. اسحاق سے کون پیدا ہوا؟ یعقوب اور عیساؤ. لیکن برکت کسے ملی؟ یعقوب کو. اسے بھی ہم دیکھتے ہیں 28 باب.
28 बाब की 10 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी और आप देखेंगे कि जो जो काम अब्राहम की लाइफ में हो रहे थे वही काम उसकी औलाद की लाइफ में भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रूह है वो जो जब अंदर एंटर होती है तो वो क्या करती है, वो रूह नस्लों तक जाती है। आप देखें जैसे हमने खून का जब हम ब्लड पे टीचिंग ले रहे तो क्या था कि बाप का खून जो है वो औलाद में आता है, ठीक है, और खून के अंदर क्या है जी, जान है, और वही खून आगे चलता है। अगर खून के अंदर ही खुदावंद की कुदरत आ गई है और वो कुदरत आगे जा रही है, वो नस्लों तक बरकत का बायस बन रही है। यहाँ पर लिखा है और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया और ख्वाब में देखा। अब्राहम क्या करता था? ख्वाब में देखता था, रोया देखता था। उसका बेटा क्या करता था? रोया देखता था। अब याकूब क्या कर रहा है? वो भी ख्वाब देख रहा है, वो रोया देख रहा है, क्योंकि खुदा रूह उनकी नस्लों की इनहेरिटेंस में आ चुकी है। खुदा का रूह उनकी नस्लों के अंदर आ चुका है और खुदा का रूह उनसे बोलता है, उनसे ख्वाबों में, रोया में उनसे बात करता है। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। मतलब सीढ़ी है, नीचे से ऊपर तक आसमान की तरफ जा रही है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। अब खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं खुदा रूह हूं, मैं यहोवा हूं। क्या कह रहा है? मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूं, क्योंकि जिसकी तू पैरवी कर रहा है मैं उसका खुदा हूं, ठीक है। और ये कि जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानित होगी। मतलब जो रेत या मट्टी के जर्रे होते हैं उनकी माने तेरी नस्ल होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे, और मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और मैंने तुझसे कहा मैं जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह, और ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सहाने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया, उसके सर पर तेल डाला, उस जगह का नाम बैतेल रखा। बैतेल का मतलब होता है खुदा का घर। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लोज था। याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, मैं अपने बाप के घर सलामत लौट जाऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून खड़ा किया है खुदा का घर होगा। जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दूंगा। अब देखिए इब्राहिम भी 10वां हिस्सा दिया करता है, और ये भी क्या कर रहा है? 10वां हिस्सा दे रहा है। मतलब जो काम बाप कर रहा था वही काम बेटा कर रहा है, ठीक है। अम्मोनियों, मोआबियों, कनानियों को मारकर मुल्क कनान को देना था कि तेरी औलाद उसकी वारिस होगी, मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी कि तूने मेरी बात मानी। अब हमने सारा इब्राहिम के बारे में तो पढ़ लिया है, ठीक है। आपको इब्राहिम के बारे में पता चल गया कि इब्राहिम से वादा किया गया, उसने वफादारी की, और उस वफादारी के इवज में खुदा ने उसकी 7 नस्लों के साथ अहद बांध लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 24 बाब की 63 आयत। अब बेटा है, जाहिर है, अगर अब आप देखें कोई भी औलाद जो अपने माँ बाप को तंग करती है तो माँ बाप क्या करते हैं? जा तू आके मेरी तरफ से, तो मेरी नस्ल से ही आके, तू मेरी जायदाद का हिस्सा नहीं होगा, वारिस नहीं होगा। अब इब्राहिम के बाद जो उसका बेटा पैदा हुआ इसहाक, वो क्या कर रहा है? खुदावंद के कलाम में से 24 बाब उसकी 63 आयत में लिखा, और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया। क्या कर रहा है जी इसहाक? खुदा पे ध्यान लगा रहा है। जो उसके बाप ने उसे वसीयत की थी वो उस वसीयत पर कायम है, वो उस वसीयत पर कायम है, और वैसे ही वो काम कर रहा है जैसे उसका बाप करता था। बाप के साथ, बाप रूह के साथ वो अपना कनेक्शन बना के, ध्यान लगा के उसके साथ बैठा हुआ है, और उसकी नस्ल आगे से बाबरकत हो रही है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया इसहाक। इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब और ईसाऊ। लेकिन बरकत किसे मिली?
याकूब को। इसे भी हम देखते हैं 28 बाब। बाब की 10 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी और आप देखेंगे कि जो जो काम अब्राहम की लाइफ में हो रहे थे वही काम उसकी औलाद की लाइफ में भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रूह है, वो जो जब एंटर होती है तो वो क्या करती है, वो रूह नस्लों तक जाती है। आप देखें जैसे हमने खून का, जब हम ब्लड पे टीचिंग ले रहे तो क्या था कि बाप का खून जो है वो औलाद में आता है, ठीक है, और खून के अंदर क्या है जी, जान है, और वही खून आगे चलता है। अगर खून के अंदर ही खुदावंद की कुदरत आ गई है और वो कुदरत आगे जा रही है, वो नस्लों तक बरकत का बायस बन रही है। यहाँ पर लिखा है, और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया और ख्वाब में देखा। अब्राहम क्या करता था? ख्वाब में देखता था, रोया देखता था। उसका बेटा क्या करता था? रोया देखता था। अब याकूब क्या कर रहा है? वो भी ख्वाब देख रहा है, वो रोया देख रहा है, क्योंकि खुदा रूह उनकी नस्लों की इनहेरिटेंस में आ चुकी है। खुदा का रूह उनकी नस्लों के अंदर आ चुका है और खुदा का रूह उनसे बोलता है, उनसे ख्वाबों में, रोया में उनसे बात करता है। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। मतलब सीढ़ी है, नीचे से ऊपर तक आसमान की तरफ जा रही है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। अब खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं खुदा रूह हूं, मैं यहोवा हूं। क्या कह रहा है? मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूं, क्योंकि जिसकी तू पैरवी कर रहा है मैं उसका खुदा हूं, ठीक है। और ये कि जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानित होगी। मतलब जो रेत या मट्टी के जर्रे होते हैं उनकी माने तेरी नस्ल होगी। और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और मैंने तुझसे कहा, मैं जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह और ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सहाने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया, उसके सर पर तेल डाला। उस जगह का नाम बैतेल रखा। बैतेल का मतलब होता है खुदा का घर। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लोज था। याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, मैं अपने बाप के घर सलामत लौट जाऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून खड़ा किया है खुदा का घर होगा। जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दूंगा। अब देखिए इब्राहिम भी 10वां हिस्सा दिया करता था और ये भी क्या कर रहा है? 10वां हिस्सा दे रहा है। मतलब जो काम बाप कर रहा था वही काम बेटा कर रहा है, ठीक है। ठीक है, जो काम खुदा बाप कर रहा है वही क्या कर रहा है? बेटा कर रहा है। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि जब हम इस कलाम को जब हम डिटेल वाइज, हमने पूरा डिटेल वाइज अब्राहम के लाइफ को, उसकी स्टोरी को, किस तरह से खुदा रूह उनके अंदर आया और उसकी नस्लों तक गया, ठीक है। ये हमने देख लिया कि खुदा रूह जो है वो जब वो एक बंदे के आता है तो उसकी नस्लों तक भी उसको बरकत का वारिस बना देता है। अब हम अगली चीज देखते हैं। इसी तरह से जब हम खुदा के रूह के साथ बगावत करते हैं तो वो शैतानी रूहें भी जब एक बंदे के अंदर आती हैं तो वो नस्लों तक इनहेरिट करती हैं, ठीक है। पिछले दिनों मैंने एक कलाम पढ़ा, सुना, उसे सीखा और वो खुदा ने मुझे बताया एक चीज, मैं उस पर खुदा से पूछ रही थी। एक होती है जी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, वो जो हमें मॉनिटर करती है, मतलब हमें देखती है हमारी हरकत पे, हम क्या कर रहे हैं, हम कब प्रेयर करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर चीज पर उनकी क्या होती है? नजर होती है। तो वो मॉनिटरिंग स्पिरिट क्या करती है?
وہ جیسے ہم خدا باپ کو خدا روح ہمارے اندر آتا ہے اور خدا روح جیسے ہمارے اندر کو باہر کو ہمارے اٹھنے کو بیٹھنے کو خدا روح جانتا ہے، ویسے ہی شیطانی روحیں بھی جن کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے ان کو جانتی ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل وائز سیکھیں گے یہ آتی کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے خدا روح کے بارے میں سیکھ لیا کہ خدا کا روح جب آتا ہے وہ آپ کی نسلوں تک وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم خدا باپ کی وفاداری چھوڑ کر بتوں کی پوجا، جادوگری، یہ سارے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لعنتیں آپ کی نسلوں تک انٹر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک فرد کوئی کہہ لیں کہ کوئی بندہ جادوگر ہو، اب وہ جادوگری کرتا ہے، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ روحوں کے ساتھ، مطلب شیطان کی روح کے ساتھ۔ خدا کیا ایک روح ہے، شیطان بھی کیا جی ایک روح ہے۔ اب انسان کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ شیطانی روح کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا جی؟ اپنے دل کا دروازہ شیطان کی روح کے ساتھ کر لیا، اور پھر کیا کرتی ہے شیطان کی روح؟ جب اس کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ اس پر قبضہ کر لیتی ہے، جیسے خدا کا روح ہم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ اسپرٹ ہمارے اندر آتی ہے تو ہمارے اندر کو باہر کو ہمارے اٹھنے کو بیٹھنے کو کھانے کو پینے کو جانتا ہے خدا کا روح، اور اسے ہمارا سب آگے پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس شیطانی روحوں کو بھی سب پتا ہوتا ہے، ہمارے اندر کا ہمارے باہر کا۔ یہ مانیٹرنگ اسپرٹ ہوتی ہیں، اور یہ مانیٹرنگ اسپرٹ آتی کیسے ہیں جی؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک بندے نے جادوگری شروع کر دی ہے، اس نے اپنے قربانیاں چڑھاوے بتوں کے آگے چڑھائے ہیں، اور ان قربانیوں کے چڑھانے کے سبب سے کیا ہوا ہے جی؟ اس کی نسل لعنتی ہو گئی۔ اب ہم نے ابراہیم کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ ابراہیم کی نسل بابرکت ہو گئی ہے، لیکن جب لوگ خدا سے پھر جاتے ہیں جادوگری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی نسل لعنتی ہو جاتی ہے۔ یہ جادوگری اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ خدا کی بغاوت ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ اپنا کنیکشن رکھیں، میرے لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ میں انہیں برکت دوں، میں ان کے ساتھ رہوں، میں ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، میرا ان کے ساتھ کنیکشن ہو، میں ان کو برکت دوں، ان کا پریزنٹ ان کا فیوچر برکت ہو جائے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے۔ اور جب شیطانی روح کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہو جاتا ہے تو وہ روحیں جب ان کے اندر آتی ہیں تو وہ ان کی نسلوں کو جا کے پوزیس کر لیتی ہیں۔ اب بعض دفعہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کئی جگہ پر بدلوؤں کے کیس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں نے تو توبہ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ان کے اندر کیسے بدلویں آ گئی ہیں؟ یہ ایک مین ٹاپک ہے ہمارا سیکھنے کا کہ بدلویں ان بچوں کے اندر کیسے آ گئی ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم خدا روح کو اپنی انہیریٹنس میں اپنی وراثت میں لیتے ہیں، ویسے ہی ان سپرٹس کو جن کے لیے ان کے باپ دادا نے دروازہ کھولا تھا وہ اپنی انہیریٹنس میں لے لیتے ہیں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہوں، ان کے باپ دادا نے وہ کام کیا ہوتا ہے، ان کے لیے دروازہ کھولا ہوتا ہے۔ اب خدا روح ہے، اس کے لیے دروازہ کھولیں گے تو وہی آپ کے اندر رہے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج یسوع کو قبول کر لیا ہے، یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے چھوڑنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ جب ہمارا اس روح کے ساتھ کنیکشن بریک ہوگا تو جب وہ ہماری انہیریٹنس میں وہ ہماری آباء و اجداد کے اندر جو لعنت تھی وہ آئے گی اور قبضہ کر لے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے جو دادا تھے وہ صبح 3 بجے اٹھ کے پریئر کرتے تھے۔ وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے تو انہوں نے صبح 3 بجے اٹھنا، 3 بجے اٹھ کے انہوں نے پریئر کرنا شروع کر دینی، اور اتنی بلند آواز سے کرتے تھے کہ وہ دوسرے کمرے میں ہوتے تھے، ہمارے کمرے میں صاف آواز آتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کا نام لے لے کے وہ پریئر کرتے تھے۔ 3 سے 5 بجے تک انہوں نے صبح اٹھ جانا ہے اور پریئر کرنی ہے۔ اب ہمارے نا خاندان میں کچھ بیماریاں ہیں جیسے کینسر اور ٹی بی۔ میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے کے بتاؤں گی۔ ہماری فیملی میں ٹی بی کی بیماری آئی، میرے ابو کو آئی، میرے بھائی کو تھی، لیکن وہ مجھے نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ میں خدا کے روح کے ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن جب آپ کا خدا کے روح کے ساتھ کنیکشن بریک ہوتا ہے تو ان لعنتوں کو آپ پر قبضہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جن کا آپ نے انکار کر دیا ہوتا ہے، جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بلڈ لائن میں ہوتی ہیں۔ مجھے خدا نے سمجھایا، جس دن میں نے ادھر بلڈ کا میسج پریچ کیا تھا، اس دن کے بعد خدا نے یہ میرے اندر کی چیزیں ڈالنا شروع کی کہ یہ کیسے انٹر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے ان
ان چیزوں کے اندر اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب توبہ کر لی تھی, خدا کے روح کے ساتھ چل رہے تھے, تو انہوں نے کنیکشن کیسے بریک کیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے ٹی بی ہوا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لانتے جیسے کہہ لیں کہ ہمارے باپ دادا کے جو باپ تھے وہ سکھ تھے, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے, میرے دادا نے ہمیں بتایا تھا. وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ تو یسوع کو نہیں جانتے تھے, لیکن کیا ہوتا ہے وہ لعنت آتی ہے. لیکن ہمارے جو فیملی میں بلڈ لائن میں جو بیماری تھی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیماریاں بھی بلڈ کے اندر سے شفٹ ہوتی ہیں, تو اس وقت میں پریئر میں صحیح تھی. مجھے نہیں پتا کیسے کچھ میرے منہ سے کچھ غلط ورڈ نکل گئے, مجھے خدا نے تب بھی بتایا, اور مجھے ٹی بی ہو گیا, اور مجھے خدا نے بتایا کہ اس بیماری نے تیرے پہ قبضہ کیسے کیا. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹی بی ہوا, لیکن خداوند نے مجھے اسے شفا دی, کیونکہ میں نے خدا کے روح کے ساتھ اپنا کنیکشن بریک نہیں کیا. ہاں, جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, یا آپ کہہ لیں گناہ نہ ہو, آپ خدا کو رنجیدہ کرتے ہیں, جب آپ خدا جو آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, تب دشمن کو موقع ملتا ہے آپ کے اندر انٹر ہونے کا. تو وہ بیماری آئی, خدا نے مجھے شفا بھی دی, لیکن خدا نے مجھے کچھ چیزوں کو سکھایا. اب پچھلے کچھ دنوں سے, یا کہہ لیں کہ 1-1.5 منتھ سے اس طرح کے جو کیسز آ رہے تھے, میں خدا سے پوچھ رہی تھی خداوند یہ کیا ہے. پہلے مجھے خدا نے کہا کہ یہ فیملیئر اسپرٹس ہیں. میں نے پھر ان کا نکال کے اسٹڈی کرنا شروع کیا, یہ فیملیئر اسپرٹس کیا ہوتی ہیں. تو فیملیئر اسپرٹ, فیملیئر کا مطلب ہے جاننا. فیملیئر مطلب وہ اسپرٹ جو آپ کا اندر باہر آنا جانا, آپ کے اندر کا سب کچھ جانتی ہے. تو وہ فیملیئر اسپرٹ جو ہے وہ مانیٹرنگ اسپرٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. جب وہ آپ کا اندر باہر سب کچھ جان رہی ہوتی ہیں, آپ کب سوتے ہیں, آپ کب کیا کرتے ہیں, کب کیا پریئر کرتے ہیں, جب آپ اپنے اس ٹائم سے فلکچویٹ کرتے ہیں یا آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. اور اچھے بڑے جو لوگ خدا کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں, جب وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں, ان کے باپ دادا کے اندر وہ لعنت ہوتی ہے. ان کے باپ دادا نے وہ بدکاری کی ہوتی ہے, جادوگری کی. ان کے باپ دادا نے ان جادوگری کے تھرو ان اسپرٹس کو موقع دیا ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر انٹر ہونے کا, اس لیے وہ ان پر قبضہ کر لیتی ہیں. اب یہ جو فیملیئر اسپرٹس ہیں, جب یہ آتی ہیں یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں, اسے بندے کا ہر چیز پتہ ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے کس ٹائم پہ سونا ہے, کس ٹائم پہ جاگنا ہے, ہر روٹین, کھانا پینا, ہر چیز ان فیملیئر اسپرٹ کو پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ اس بندے کو چھوڑتی نہیں ہے جلدی. کچھ دنوں سے ہم اس طرح کے کیسز آ رہے تھے, تو ہم ان پہ اسٹڈی کر رہے تھے کہ خداوند یہ کیا چیز ہے, یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. تو خداوند نے کہا یہ فیملیئر اسپرٹ ہے, جو ان کے گھر کا, ان کے باپ دادا کا چال چلن طور طریقہ بھی جانتی تھی. اب اس کو اس نے پوزیس کر لیا, تو ان کا بھی یہ چال چلن اور طور طریقہ جانتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند یہ ساری چیزیں اگر ایسے ہیں تو پھر ان کا چھٹکارا بھی تو کوئی ہوگا. تو خدا نے مجھے اس کا چھٹکارا بھی بتایا کہ کیسے ہوگا. اب دیکھیں, اب جب ابراہیم خدا کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ کیا کرتا تھا, دھیان لگاتا تھا خدا پہ, خدا کے ساتھ خدا کی ورشپ کرتا تھا, خدا کی تمجید کرتا تھا. اس کا بیٹا بھی دھیان لگاتا تھا, اس کا پوتا بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا, خواب میں, رویا میں خدا ان سے بات کرتا تھا. خدا ان کے ساتھ کنیکشن میں تھا, ان کی نسلوں کو برکت خدا نے دے دی تھی. تو اب کیا جی, جو لوگ اب یسوع کو قبول کر چکے ان کے کنیکشن بریک کیوں نہیں ہو رہے؟ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس چیز کا ایک حل نکالنا ہے. تو خدا نے مجھے اس کلام کے تھرو دیا کہ پہلے ہم ابراہیم کو اسٹڈی کریں گے, کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا اور وہ عہد اس نے نہیں توڑا, کیونکہ خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا, کیونکہ تو نے میرے ساتھ وفاداری کی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی, اس نے انہیں سکھایا. ٹھیک ہے, تو اس کے باپ جیسے ابراہیم نے وہ کام کیا, وہ بچے بھی اس کام سے منحرف نہیں ہوئے, اس سے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوئے. انہوں نے وہی کام کیے جو خدا چاہتا تھا ان کی لائف میں. کیوں؟ کہ ان کے اندر خدا روح ان کی انہیریٹنس میں آ چکا تھا, اور خدا کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ وعدہ تھا. اگر ہم دیکھیں تو جو یہودی ہیں بنی اسرائیل, وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا باپ ابراہیم. جب یسوع ایک وہ سامری عورت سے ملا تو وہ اسے کیا کہتی ہے, ہمارے باپ کا پہاڑ جس پر ہم جا کر یروشلم میں پرستش کرتے ہیں, اور تو کہتا ہے کہ اب سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے.
तो वो कहता है वो वक्त आता है कि पहाड़ पर नहीं जाओगे, तुम जहां पर बैठोगे वहीं पर तुम्हारे अंदर खुदा का रूह होगा, वहीं पर खुदा की हजूरी होगी। और ये हमें यीशु के सबब से हमें ये सारी चीजें मिली हैं, और यीशु के उस फतह पर पाने के सबब से जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, हमारा छुटकारा हुआ है। अब जो लोग इन फेमिलियर स्पिरिट से कहने के उनके अंदर पोजेस हो चुके हैं या उनसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, उसका किस तरह से ये कलाम में इसका लिखा हुआ है। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 21 आयत। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर हम इसका थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड देखें तो यीशु जब पहाड़ पर गया था तो क्या हुआ था, पहाड़ पर जाकर उसकी पोशाक बदल गई थी और बाप की आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो वहां पर उससे कौन मिलने आए थे, मूसा और एलिया। उसके बाद यीशु ने एक स्पिरिट को डील किया था, वो कौन सी स्पिरिट थी, वो अगर हम इसको पढ़ें 18 आयत में देखें, यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये जो बदरू थी ये फेमिलियर स्पिरिट थी। ये बदरू क्या थी, फेमिलियर स्पिरिट थी, क्योंकि वो कहता था कि जब मैं इसे तेरे शागिर्दों के पास भी लाया लेकिन वो इसे निकाल ना सके, मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया वो इसे निकाल ना सके। वो बदरू आती है, इसे मरोड़ती है और ये कब भर लाता और मुर्दा सा हो जाता है। वो फेमिलियर स्पिरिट थी और उस फेमिलियर स्पिरिट को उसके शागिर्द ना निकाल सके। अब हम इसकी 29 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। कलाम के अगर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में लिखे तो वहां लिखा पढ़े तो लिखा है दुआ के सिवा नहीं निकल सकती, लेकिन अगर हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़े, however this kind doesn't out except by prayer and fasting। किससे, प्रेयर से और फास्टिंग से। हम पिछले 2 हफ्तों से क्या सीख रहे हैं, प्रेयर और फास्टिंग। तो ये सोल्यूशन है। इन बदरूहों पर गलबा पाने का क्या सोल्यूशन है, प्रेयर और फास्टिंग। वो जो इन बदरूहों से डील कर रहे हैं उनके लिए भी प्रेयर और फास्टिंग, और वो लोग जो इनसे आजाद होना चाहते हैं उनके लिए भी क्या सोल्यूशन है, प्रेयर और फास्टिंग। दुआ और रोजे के बगैर ये बदरूहें नहीं निकलती। अब वो कैसे नहीं निकलती, दुआ और रोजा तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जब हम दुआ और रोजा करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा जिस्म तो कमजोर होता है लेकिन जो हमारी रूह होती है वो एक्टिव होती है। आप कह लें कि हमारी जो रूह की खुराक है, एक तो है खुदा की वर्शिप करना, वर्शिप भी प्रेयर ही है, खुदा की वर्शिप करना, उसकी तमजीद करना, उसकी सताइश करना, उसकी हजूरी में झुकना, और उसके बाद फास्टिंग। ये 2 चीजें जब मिल जाती हैं तो कह लें कि एक बच्चा होता है, हम उसे पूरी खुराक देते हैं, ठीक है। अब अगर आपके अंदर खुदा का रूह आ गया है तो खुदा का रूह, अब हम कहें चल तू अंदर आ गया, मैं रहा हूं, मैं नहीं दुआ करना, तो खुदा का रूह आपके साथ रहेगा, नहीं रहेगा। अब एक छोटा बच्चा है, उसे दूध पिलाया जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसे रोटी खाना जो कुछ भी सब दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें, जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रेयर और फास्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, अपनी रूह को ग़िज़ा दे रहे हैं, हम अपनी रूह की परवरिश कर रहे हैं। लास्ट संडे हमने सीखा था गैर जबानों के बारे में। जब हम गैर जबानों में प्रेयर करते हैं तो खुदा का रूह हमारे साथ मिलकर तरक्की करता है, वो हमारे लिए दुआ करता है, खुदा का रूह हमारे अंदर तरक्की करता है। हम अपनी ही क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, अपनी रूह की तरक्की करते हैं। तो जब हम प्रेयर और फास्टिंग करेंगे तो खुदा का रूह जो हमारे अंदर होता है वो मजबूत होता जाता है। वो जो रूह हमारी जो स्पिरिट मजबूत होती है उस पर कोई शैतानी रूह फिर गलबा नहीं पा सकती, उस पर फिर खुदा का रूह गलबा पाता है, क्योंकि हम खुदा के रूह के साथ जुड़े होते हैं और खुदा के रूह की हजूरी में उसके साथ प्रेयर और फास्टिंग कर रहे होते हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे होते हैं। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं
تو اکثر آپ لوگوں کو دیکھے کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے, میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, اب میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. اصل روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح ایک دن چھوڑے اگلے دن تک ہم بھوکا رہیں, تو پھر یہ تو کوئی روزہ نہ ہو. بھوک کا روزہ کوئی نہیں ہوتا. روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریئر فاسٹنگ میں آ گئے ہیں تو آپ کی اسپرٹ روزہ رکھ لے گناہ کرنے سے, آپ کی اسپرٹ روزہ رکھ لے غلط کام کرنے سے, آپ کی اسپرٹ روزہ رکھ لے برے کام کرنے سے, آپ کی روح خدا کے روح کے ساتھ جڑ کر ترقی کرنا شروع کرے. ہمارے جسم کا کہیں کہ کوئی روزہ نہیں ہوتا, وہ روزہ ہوتا ہے ہماری روح کا. اگر آج تک آپ اگر جسم کا روزہ رکھ رہے تھے خالی بھوک اور کوئی پریئر پرور نہیں, تو وہ روزہ نہیں ہے. روزہ وہ ہے جو ہم اپنی روح کے ساتھ کنیکشن میں رکھتے ہیں. اس میں کیا؟ پریئر اور فاسٹنگ. تو جب ایک چیز جسے کوئی دشمن کی روح غلبہ پانے کی جس پر کوشش کر رہی ہے, وہ جب مضبوط ہو جائے گی تو کیا وہ اسے اپنے اوپر مقابلہ کرنے دے گی اپنے ساتھ؟ وہ اس پر پاور پا لے گی, اس پر زور آور ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے ابراہیم نے اس روح کو اپنے اندر اتارا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر اس کے ساتھ کنیکشن میں رہا, خدا رویا میں, ویژن میں, آزمائشوں میں اس کے ساتھ بات کرتا رہا اور وہ ان پر پورا اترتا رہا. آج جب بھی خدا ہم سے آزمائشوں میں ہم سے بات کرتا ہے, جب ہم کو وہ پکارتا ہے, جب ہم سے وہ کنیکشن بناتا ہے, جب ہم سے وہ عہد کرتا ہے, جب ہم اس عہد پر پورا اترتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہتے ہیں, تو خدا روح ہمارے اندر ترقی کرتا ہے اور ہم دشمن کی ساری قوتوں پر غلبہ پاتے ہیں. اب کیسے تھا؟ خدا نے اسحاق سے ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد تیرے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی. تو ہم بھی جب اپنی روح پر غلبہ پا لیتے ہیں, ان غلط کاموں پر, ان چیزوں پر, دنیا کی خواہشوں پر, تو ہماری روح دشمن کے پھاٹکوں پر غلبہ پا لیتی ہے, مالک ہو جاتی ہے, اور دشمن پھر ہم پر کنٹرول نہیں کر پاتا. ہاللیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی روح کو, اپنی اسپرٹ کو سٹرونگ کرنا ہے. جس طرح سے ابراہیم نے خدا کے ساتھ روح کے ساتھ کنیکشن بنایا, ہم نے خدا روح کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے اور بڑی بڑی جنگوں کو جیتنا ہے اور دشمن پر فتح پہ فتح پانی ہے. کوئی دشمن, کوئی جادوگر, چاہے وہ ہمارے گھر کے خلاف, چاہے ہماری زندگی کے خلاف, چاہے ہمارے بچوں کے خلاف, کسی چیز کے خلاف اگر وہ پلان بنا رہا ہے, تو ہم نے اس پر غلبہ پانا ہے. اور غلبہ کیسے پانا ہے؟ دعا اور روزہ میں رہ کر اور خدا کے روح کے ساتھ کنیکشن بنا کر. ہاللیلویا. تو میں یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کے لیے ڈکلیئر کرتی ہوں کہ خدا کا روح آپ پر غلبہ پا لے اور اس روح میں آپ خدا کے روح میں ترقی کرنا شروع کریں. اس کی آگ آپ کے بدنوں کے اندر لگ جائے, اس کا روح آپ کا کنٹرول لے لے, اس کے روح سے آپ جڑ جائے اور اس کا روح آپ کو اٹھاتا رہے اور اس کا روح آپ کے ساتھ رہے اور دشمن کبھی بھی آپ پر غلبہ نہ پائے اور آپ کی اولاد, آپ کے گھرانے ان دشمنوں پر, ان کے پھاٹکوں پر غلبہ پا لے, ان کے مالک ہو جائیں یسوع مسیح کے نام میں. میں یسوع کے نام آپ کو برکت دیتی ہوں. ہاللیلویا. ربا باسی تے رے بے 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 را رے شابا بابا بابا رسی کرا بابا بابا. سب دعا کرنا شروع کریں, سب خدا روح سے کہنا شروع کریں کہ خداوند مجھے اس طرح اس کنیکشن میں, مجھے اس زور میں, مجھے اس آگ میں بڑھانا شروع کر.